الحمد للہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بالکل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجائے امیم الجود والعطاء ماحز بن الخطائے شفیع یوم جزائے سر اللہ مخزون در المکنون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آقانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا و اوننا و معیننا و عیننا و یاننا وغوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سائر اولیاء امتہ الاکاملین العارفین وعلماء ملت الراشدین المرشدین وعلیہم اجمعین برحمتک رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صاحبان ذی وقار، منتظمین مجلس، میں ممنون مشکور صاحبان تدبر کا اور صاحبان تدبیر کا، صاحبان شریعت و صاحبان طریقت کا کہ آج اس محفل اصال ثواب کے اندر اور عرس مبارک کی محفل کے اندر کہ جو منسوب ہے اس صوفی باصفا درویش ذل الہ جناب صوفی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج اس ناچیز کو سعادت حاصل ہوئی کہ اس مقام پر آ کر اس محفل پاک کے اندر اپنی حاضری لگوا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صوفی باصفا کے فیوز و برکات رہتی دنیا تک 400 عالم میں جاری و ساری فرمائے، اور وہ حل المشکلات ذات آپ سب کی مشکل کشائی فرمائے، اور وہ ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کریمی کا سایہ آپ سب کے سروں پر سلامت رکھیں، اور آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے میرا مولا اس صوفی کی طفیل رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں تک منتقل فرمائے۔ میں انہی دعائیہ کلمات کو مقام تمہید میں گردانتے ہوئے آپ کی دعاؤں کا مستحق بننا چاہوں گا، اور صاحبان ذی وقار اور مہمانان ذی وقار اور صاحبان محفل کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ اور ہدیہ تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنے شیخ کے لیے اس خوبصورت محفل کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شیخ کے فیوز و برکات اسی انداز سے آپ کے قلب و حال پر جاری فرمائے جس انداز سے وہ ظاہری حیات میں رہ کر آپ پر توجہات تقسیم فرماتے تھے۔ انہی دعائی کلمات پر قبلہ اکتفا کروں گا، اور میں آپ کی اجازت سے اپنے ایک موضوع دل آویز کو آپ کے لیے موضوع دل نشیں بنانے کی اجازت چاہوں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ علق کی ابتدائی 4 آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان آیات کریمہ کے ذیل میں رہتے ہوئے مجھے 50 سے 55 منٹ کی گفتگو میں جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے علم نبی، نبی کا علم۔ اب یہ بات، یہ گفتگو، یہ موضوع فقط اشاروں میں اور ایک اندازے کے ساتھ اور ایک قیاس کے ساتھ مکمل ہو سکتا ہے، ورنہ میرے نبی کا علم کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، ہم اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے، تو فقط اشاروں میں گفتگو آگے کو بڑھتی چلی جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ میرے دوست اپنی انتہائی توجہات سے مجھے مستفیض فرمائے۔ صاحبان ذی وقار، ان 4 آیات کریمہ کے اندر میرے پروردگار نے میرے کملی والے مصطفیٰ کو براہ راست خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا۔
خلق الانسان من علق، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی خطاب کرتے ہوئے انسان کی خلقیت کا فلسفہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پھر دوبارہ میرے کملی والے مصطفیٰ کو خطاب کرتے فرمایا کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھیے حبیب اس رب کے نام سے کہ جو بڑا ہی کریم ہے، جس نے آپ کو قلم سے لکھنا سکھایا. ان آیات کریمہ میں خطاب کیا گیا ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کو، اور جن دو صفات کے ساتھ خطاب کیا گیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کا پڑھنا اور حضور کا لکھنا. صاحبان جی وقار، یہ وہ ابتدائی آیات قرآنی ہے کہ جن کو لے کر جبرائیل امین سب سے پہلے میرے کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خلوتوں کے اندر غار ہیرا میں حاضر ہوئے. یا پھر یوں کہوں کہ یہ وہ کلمات قرآنی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے میرے کملی والے مصطفیٰ کے سینے علم نشرہ پہ سکونت اختیار کی. یہ وہ پہلی وحی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اور دوسری طرف یہ وہ آیات کریمہ ہے کہ جن میں میرے پروردگار نے انتہائی واضح اور صاف الفاظ کے اندر اپنے حبیب کے علمی مقام پر گفتگو فرمائی ہے. خدا کی قسم شاید ہی قرآن مجید کا کوئی اور دوسرا ایسا مقام ہو جہاں پر اتنے زیادہ واضح اور صاف الفاظ کے اندر میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے مقام علم کو لوگوں سے روشناس کرایا ہو. اور تیسری طرف صاحبان جی وقار، ان آیات کریمہ کے اندر میرے پروردگار نے ان نام نہاد ملاؤں کو، نام نہاد مفتیوں کو ایک چیلنج پیش کیا ہے، ایک مقابلے کی دعوت دی ہے، ایک مناظرے کی دعوت دی ہے کہ جو آپ کے گجرانوالہ کے گلی محلوں کے اندر، چوراہوں کے اندر پھرتے ہوئے، کبھی مدرسوں میں بیٹھ کر، کبھی مسجدوں کی ممبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ میرا کملی والا مصطفیٰ اس نزول وحی سے پہلے بالکل جاہل تھا. حضور کے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا، وہ مطلق بے علم تھے. میرا مصطفیٰ نہ پڑھنا جانتا تھا، میرا مصطفیٰ نہ لکھنا جانتا تھا، حضور کے پاس کوئی علم نہ تھا. تو یہ چار آیات کریمہ ایسے مفتی اور ملاؤں کو ایک مناظرے کی دعوت دیتی ہیں، ایک چیلنج پیش کرتی ہے کہ جو میرے کملی والے مصطفیٰ کے مقام علم سے واقف نہیں ہے، کہ نادانو تمہیں کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے. چاہے تو ان چار آیات کے توسل سے قرآن سے مناظرہ کر لو، چاہے تم مباہلہ کر لو، تم نہیں جانتے کہ میرے مصطفیٰ کے علم کا مقام کیا ہے. اور صاحبان جی وقار، اس پر استدلال کیا پیش کیا جاتا ہے، قبلہ منطق کیا پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ جبرائیل امین یہ وحی لے کر پہلی مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس لیے جبرائیل نے میرے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھایا. یعنی اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا. یعنی حضور پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، چونکہ جبرائیل نے آ کر میرے مصطفیٰ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اس لیے جبرائیل میرے نبی کا استاد قرار پایا. اب کائنات نے اس سے بڑھ کر مذاق شاید ہی دیکھا ہو کہ یہ کہا جائے کہ وہ سید الملائکہ سید الانبیاء کا استاد ہے، اور میرے نبی کو پہلے پڑھنا لکھنا نہ آتا تھا، جبرائیل نے آ کر میرے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اب ہے تو قبلہ مذاق، یہ بہت بڑا مذاق ہے، لیکن ہم نے اس مذاق کو بطور موضوع قبول کیا، اور اسی کے ذیل میں رہتے ہوئے ہم نے ان چار آیات کریمہ کو سرنامہ کلام بنانے کی اجازت چاہیے. اب اگر میرا بیدار مجمع مجھے اجازت بخشے تو ہاتھ باندھ کر اس کر رہا ہوں کہ مجھے چند دقیقوں میں اجازت دیں کہ میں ان آیت کے مفہوم کو کچھ کھول کر واضح کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں. دیکھیے قبلہ، ان چاروں آیات کریمہ میں خطاب ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کو، اور جن دو صفات کے وسیلے سے بیان کیا گیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کا پڑھنا اور حضور کا لکھنا. خطاب کسے کیا گیا؟ خطاب کسے کیا گیا؟ مجھے آپ کی حاضری کا ثبوت چاہیے. میرے مصطفیٰ کو، آپ کے مصطفیٰ کو. اور جن دو صفات کے وسیلے سے مخاطب کیا گیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کا پڑھنا اور حضور کا لکھنا. اچھا، اب میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے. بھائی فرض کیجئے کہ میری یہ صوفی باصفہ مجھ پہ بہت شفقت فرماتے ہیں، بہت پیار فرماتے ہیں. فرض کریں کہ یہ اپنی محبت کی بنا پر، چاہت کی بنا پر میں ان سے ایک سوال کروں اور ایک خواہش کا اظہار ہوں کہ قبلہ صوفی باصفہ، آپ مجھے ایک پرندے کی طرح ہوا میں پرواز کر کے دکھائیں. آپ ایک پرندے کی طرح، طائر کی طرح مجھے ہوا میں اڑ کر دکھائیں، جس طرح پرندہ فضا میں پرواز کرتا ہے، اور آپ ایک قرآن بھر کے دکھائیں. تو یہ جتنے صاحب علم آپ کے مریدین بیٹھے ہیں نا، یہ سب مل کر میری جان کو آ جائیں گے کہ شاہ صاحب مانا کے سید زادے ہو، مانا کے شیخ زادے ہو، مانا کے ممبر پر بیٹھ کر نبی کی نعت پیش کرتے ہو، لیکن آپ جو صوفی صاحب سے سوال کر رہے ہیں، خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اس کی دو ہی وجوہات ہمارے ذہن میں آتی ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ شاید ان سے بہت محبت رکھتے ہیں، ان سے ایک دل جوئی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی موج مستی بھی چلتی ہے، تو اس لیے آپ یہ سوال ان سے مذاق میں کر رہے ہیں.
آپ نے ان سے مذاق کیا ہے کہ جناب مجھے ہوا میں اڑ کے دکھائیں. اور اگر آپ ان سے مذاق نہیں کر رہے تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا آپ کے عقل کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے, آپ کی منطق عقلی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ جس انسان میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اس میں اڑنے کی قوت ہی نہیں ہے, اس کی استعداد میں, اس کی خلقت میں, اس کی فطرت میں میرے پروردگار نے پرواز کرنے کی طاقت رکھی نہیں ہے, قوت رکھی نہیں ہے, تو اس سے سوال کرنا یا تو مذاق ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی دماغی کیفیات کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. کوئی تیسری وجہ جناب ہمارے ذہن میں نہیں آتی. تو میں ہوں کہ اگر صوفی صاحب سے سوال کروں تو آپ مریدین اٹھ کر مجھ پر فوراً فتویٰ لگا دو, یہ آپ مجھ پر فتویٰ لگا دو. لیکن اگر حقیقتاً میں یہی سوال کسی طائر سے کروں, کسی پرندے سے کروں کہ اے کبوتر, اے فاختہ, تو مجھے ہوا میں اڑ کے دکھا, تو اب قبلہ کوئی مجھ پر فتویٰ نہیں لگائے گا کہ شاہ صاحب آپ نے مذاق کیا یا آپ کی عقل کی کمزوری ہے. سب کہیں گے جناب آپ نے ٹھیک مخلوق سے ٹھیک سوال کیا ہے.
کیونکہ جس مخلوق سے سوال کر رہے ہیں وہ اڑنا جانتا ہے، اس کی فطرت میں، اس کی خلقت میں، اس کی استعداد میں میرے پروردگار نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے، پرواز کی صلاحیت رکھی ہے. خدا نے اسے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ فضاؤں میں اڑتا پھرے. تو صاحبان جی وقار، انڈر لائن قانون کیا بنا؟ قانون کیا بنا کہ جس میں جو صلاحیت ہو، جس میں جو طاقت ہو، جس میں جو استعداد ہو، اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے، ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے. اب آؤ ان 4 آیات پر جہاں پر میرے پروردگار نے اپنے حبیب سے اسی قسم کی خواہش کا اظہار کیا. اے میرے مصطفیٰ ذرا مجھے پڑھ کے تو دکھا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ ذرا مجھے پڑھ کے دکھا، اے میرے مصطفیٰ ذرا مجھے لکھ کے دکھا. تو اب گجرانوالہ کے ملاؤں سے سوال کرو کہ جو کہتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ نزول وحی سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. بھئی سوال یہ ہے کہ ملا، قانون تو یہ ہے جس میں جو قوت ہو، جس میں جو صلاحیت ہو، اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے، ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے. تو پھر خدائے پروردگار اپنے حبیب سے ایسا سوال کرتا کیوں ہے کہ جس بھی اس میں طاقت ہی موجود نہیں ہے؟ تو صاحبان جی وقار پھر لگاؤ فتویٰ خدا پر کہ خدا قرآن میں اپنے حبیب سے مذاق کرتا ہے یا اس کے قول کے اندر منطق کی کمزوری ہے. تو سب مل کے کہو کہ شاہ صاحب کیا بات کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. واللہ ہے وہ قرآن میں اپنے حبیب سے مذاق نہیں کرتا، نہ ہی اس کا قول کبھی منطق سے عاری ہوتا ہے. تو کہوں گا ملا جی اگر یہ بات نہیں مانتے تو دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب خدا فرمائے کہ حبیب مجھے پڑھ کے دکھا، مجھے لکھ کے دکھا، تو اس کا مطلب کہ میرا مصطفیٰ نزول وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ خطابت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب آستانہ علی البہار شریف. میرا نبی اس نزول وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا. ارے نزول وحی تو بہت بات کی بات ہے. میں یوں کہوں گا میرا مصطفیٰ ارے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی پڑھنا بھی جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، چند دقیقے لے کے آیا ہوں اور پچھلی مرتبہ کی غیر حاضری کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ قبلہ صوفی باصفا اپنی توجہات سے مجھے بھی مستفیض فرمائی رکھیں. اچھا تو قبلہ حیرت ہوتی ہے، یعنی طرز استدلال دیکھیں قبلہ صوفی باصفا، انداز فکر کیسا ہے، انداز استدلال کیسا ہے کہ جبرائیل چونکہ پہلے وحی لے کے آیا اس لیے جبرائیل نے میرے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اب بہت بڑا مذاق ہے قبلہ ہمارے مفتی اور ہمارے ملا شاید اس تاریخی واقعے کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، یا اس تاریخی واقعے کے ایک بہت اہم پہلوؤں کو وہ بھول چکے ہیں. اگر بھول گئے ہیں تو پریشان مت ہوئیے، ہمارے پاس آئیے، ہم انہیں یاد کرا دیتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل امین یا وحی لے کر پہلی مرتبہ میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اقرا اے حبیب خدا پڑھیے، تو خدا کی قسم میرا مصطفیٰ کچھ نہیں پڑھتا. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور پورے اوتھینٹک انداز سے بات کر رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا. میرا مصطفیٰ کچھ نہیں پڑھتا، خاموشی سے کھڑا ہے، نہ 1 انچ آگے کو ہوتا ہے نہ 1 انچ پیچھے کو ہوتا ہے، وہیں پر کھڑا ہے، خاموشی سے کھڑا ہے. اچھا جبرائیل نے اپنی ہیبت اور جلالت میں اضافہ کیا اور کہا اے محبوب خدا اقرا پڑھیے. لیکن اب بھی میرے مصطفیٰ پر جبرائیل کی ہیبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور میرا مصطفیٰ بدستور خاموش کھڑا ہے. جبرائیل کے کہنے پر جبرائیل کے کچھ نہیں پڑھتا، کچھ نہیں بولتا. تیسری مرتبہ جبرائیل نے اپنی ہیبت اور جلالت میں اور اضافہ کیا اور اپنے دونوں پروں کو پھیلا کر میرے مصطفیٰ کو اپنے دونوں پروں کے درمیان لیا اور ہلکا سا دبایا. اور قبلہ تاریخ کی چند بے ادب کتب میں لکھا ہے، بے ادب تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہلکا سا جھنجھوڑا، یعنی بے ادب تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہلکا سا جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے کہا کہ اے حبیب خدا اقرا پڑھیے. خدا کی قسم اب بھی جبرائیل کی ہیبت اور جلالت کا میرے مصطفیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور حضور بدستور وہاں پر خاموش کھڑے ہیں. آخر جب جبرائیل تھک گیا تو تھک کے کہا اے حبیب خدا میں کہوں آپ نہ پڑھیں، آپ کا جاتا کچھ نہیں، لیکن اقرا بیس پہ رب کلذی خلق
پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. بس اللہ کا نام سننا تھا. میرے مصطفیٰ نے فوراً پڑھنا شروع کیا اور جبرائیل کو بھی کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہنشاہ خطابت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. یہ جو مولانا ظفر علی خان نے شعر کہا ہے نا, یہ شعر کوئی مذاق نہیں ہے, قبلہ بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے. اچھا اس کا جو دوسرا مصرع ہے نا قبلہ صوفی باصفا, یہ جو اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. مجھے آگے چل کر اس مصرع سے کام لینا ہے, یعنی اس کی حقیقتوں کے قبلہ شناسا تم ہی تو ہو. تو اس پورے تاریخی واقعے کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں ہے, کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس مقام پر میرے کملی والے مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی جبرائیل کو اپنا استاد تسلیم کیا ہو. کوئی ایسا مقام نہیں. اچھا اب جب قبلہ دال یہاں پر نہیں گلی تو یہ ملا ہے تو موٹی عقل والا, کھوٹی نیت والا اور موٹی گردن والا. تو اب جب بات یہاں پر بنی نہیں اور دال گلی نہیں تو قبلہ فوراً ایک اور منطق اٹھا کے لے آئے, ایک اور بہانہ بنا لیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ حضور نزول وحی سے پہلے پڑھنا جانتے تھے, لکھنا جانتے تھے, لیکن اس نزول وحی سے پہلے جو حضور نے مکے کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا تو کسی نے حضور کو پڑھتے لکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا. بھئی توجہ ہے آپ کی؟ کسی نے حضور کو پڑھتے لکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا, حضور کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا, حضور کو کسی مکتب میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ آئے روز کی کہانی ہے. گلی کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر یہ ملا اپنے گھٹنوں تک شلواریں اٹھا کر تم سے سوال کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے دقیقے ضائع مت جائیں, اور یہ امانتاً آپ کے سپرد کر رہا ہوں, اور میرا نوجوان طبقہ میرا مخاطب ہے. میں ان کے توسل سے اپنے غیر مانوس سننے والوں تک اپنی بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, اور آپ کے شہر کا باسی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے انتہائی توجہ چاہیے. اچھا یعنی سوال کیا جاتا ہے, ہم آپ کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب انتہائی توجہ رکھیے, ہم نے خوش آمدید بھی کہہ دیا. اچھا تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ جو حضور نے نزول وحی سے پہلے گزارا تو کسی نے حضور کو پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا, کسی نے حضور کو لکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا, تو ہم کیسے مان لیں کہ مصطفیٰ پڑھنا لکھنا جانتا تھا؟ تو صاحبان جی وقار, اگر سوال اچھا ہونا تو اس کی تعریف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا قبلہ؟ سوال اگر وزنی ہو تو اس کی تعریف ہونی چاہیے, لیکن اتنا بھی وزنی نہیں ہے کہ ہم اس سوال پر اپنے عقیدے کو ہی بدل ڈالیں. یعنی 2 جوابات ہیں ہمارے ذہن میں, اور وہ 2 جواب ہدیہ کر کے مجھے کچھ آگے کو بڑھ جانا ہے. دیکھیے پہلی وجہ تو یہ ہے قبلہ کہ میں دوبارہ سے مثال پیش کرتا ہوں اپنی صوفی باصفا کی. بھئی توجہ ہے نا آپ کی؟ میں آپ کے صوفی صاحب کو جان کر شامل تفتیش رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی توجہات جو ہیں وہ قائم رہیں. قبلہ آپ کی اجازت سے تو سوال یہ ہے کہ قبلہ محترم فرض کیجئے کہ صوفی باصفا نے مجھے بچپن میں پڑھنا لکھنا سکھایا. گو کہ میں بچپن میں ان سے پڑھ تو نہیں سکا, یہ میرے بچپن کے استاد نہیں, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ بچپن کے اندر مجھے ابتدائی تعلیم انہوں نے دی ہے, مجھے پہلے قاعدے انہوں نے پڑھائے ہیں الف بے پہ, یا 1 2 3 یا ABC یا قرآن کا پہلا قاعدہ مجھے انہوں نے پڑھایا ہے. تو آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ بتاؤ کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ شاہ صاحب آج جو ممبر پر بیٹھ کر خطابت کے جوہر دکھلا رہے ہیں, فلسفہ بیان کرتے ہیں, منطق بیان کرتے ہیں, تو ان کا تو سارا کا سارا علم میرے علم کا محتاج ہے. بھائی ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر میں بنیاد نہ رکھتا, اگر میں نیو نہ رکھتا, اگر میں فاؤنڈیشن نہ بناتا, ابتدائی تعلیم نہ دیتا, تو شاہ صاحب اس مقام تک نہ پہنچتے. تو ان کا جتنا علم ہے وہ میرے علم کا محتاج ہے. بات بھی ٹھیک ہے, اگر یہ میرے بچپن کے استاد رہے ہیں تو میرا جتنا علم ہے وہ ان کا محتاج ہوگا. تو صاحبان اسی وقار اسی طرح اگر میرا کملی والا مصطفیٰ اس 40 سال کے عرصے کے دوران اگر حضور مکے کے کسی مکتب میں بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, یا مدرسے میں بیٹھتے, یا آپ کی زبان میں کہوں کہ کسی اسکول میں بیٹھ جاتے یا کالج میں بیٹھ جاتے, تو قبلہ اس وقت تک کوئی اسلام نازل نہ ہوا تھا, اسلام کی اشاعت بھی نہ ہوئی تھی. تو مدرسے مکتب یا تو تھے یہودیوں کے,
یا تھے عیسائیوں کے، یا تھے مجوسیوں کے، یا تھے بت پرستوں کے. تو اگر میرا مصطفیٰ کسی کے مکتب میں بیٹھتا تو انہی مذاہب میں سے کسی ایک کا مکتب ہونا تھا، انہی مذاہب میں سے کسی ایک کا مدرسہ ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، وہیں پر بیٹھنا تھا اور وہیں پر جانا تھا. تو کیا جواب دیتے تم اہل مغرب کے تانوں کا اگر 21ویں صدی کے اندر بیٹھ کر وہ ان ملاؤں پر انگلی اٹھاتے کہ تمہارا نبی ہم سے افضل کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہماری مکتب میں بیٹھ کے پڑھتا رہا، وہ تو ہماری مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتا رہا، تو پھر وہ ہمارے پیشواؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے وہ افضل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس کا علم تو ہمارے بزرگوں کا محتاج تھا. تو کیا جواب دینا تھا تم نے ان کے تانوں کا؟ خدا کی قسم میرے پروردگار نے تمہیں ان تانوں سے محفوظ رکھ لیا، کیونکہ تمہارا یہ خدا برداشت نہیں کرتا کہ اس کا وہ حبیب کہ جو معلم اخلاق بن کے آیا، جو معلم انسانیت بن کے آیا، جو معلم کائنات بن کے آیا، اور جو ایک لمحے کے لیے بھی جبرائیل کو اپنا استاد تسلیم نہیں کرتا، تو وہ کسی غیر مسلم کے مکتب میں بیٹھ کر وہاں پر پڑھنا سیکھنا سیکھے. ارے ملا دیکھ تو صحیح کہ تو کیا بدبخت انسان ہے کہ تو اپنا جھوٹا منطق بیان کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا گستاخی کرتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے؟ ہمارے پاس آ، ہم تجھے بتلائیں کہ اللہ اللہ اے فلک دیکھ شان مصطفیٰ، چومتے ہیں سب ملائک آستان مصطفیٰ، مخزن علم الہی، مصدر لطف خدا، مظہر اسرار خالق ہے زبان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ میرے منطق اور میرے جذبات کا آسرا فقط اس لیے ہے کیونکہ مجھے آپ کی ذوق سماعت پر بھروسہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کسی طرح سے آپ تک منتقل ہو جائے، اسی لیے ان جذبات کا سہارا بھی ہے، منطق کا سہارا بھی ہے. اپنے کلام کے کجمج ہونے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن تمہارے حسن سماعت پر بھروسہ لے کے آیا ہوں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر محمد کے ہو تو محمد کے بن کے دکھاؤ. یعنی اللہ اللہ اے فلک دیکھ شان مصطفیٰ. نیچے بیٹھو، کوئی حرکت نہ ہو، بیٹھو نیچے، بہت توجہ. اللہ اللہ اے فلک دیکھ شان مصطفیٰ، چومتے ہیں سب ملائک آستان مصطفیٰ، مخزن علم الہی، مصدر لطف خدا، مظہر اسرار خالق ہے زبان مصطفیٰ. یعنی حیرت ہوتی ہے طرز استدلال پر، ان کے انداز فکر پر. دل کرتا ہے ان کے دماغ میں گھس کر دیکھوں تو صحیح کہ پلتا کیا ہے وہاں پر کیسی فیکٹری لگی ہے، کیسا کیمیکل لوچا ہے وہاں پر، کس انداز سے میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ حضور کو دیکھا نہیں ہے پڑھتے لکھتے ہوئے، اس لیے کیسے مان لیں کہ میرا مصطفیٰ پڑھنا لکھنا جانتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ خدا پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تم مانتے ہو اس چیز کو؟ اگر نہ مانو نا تو تم پر کفر کے فتوے لگ جائیں. تم مانتے ہو کہ خدا کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قرآن کے بے شمار مقامات پر اس آیت کو دہرایا گیا ہے کہ اللہ، وہ اللہ عز و جل ہر چیز کا عالم ہے، تمام اشیاء کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے. مانتے ہو نا اس بات کو؟ اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہر شے کا علم ہے، کیا اس علم کے اندر پڑھنے لکھنے کا علم بھی شامل ہے؟ تو کون سی زبان ہے جو کہے گی کہ جناب اس میں نہیں شامل؟ سب کہیں گے جناب وہ اللہ ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو پڑھنے کا علم بھی شامل ہے، لکھنے کا علم بھی شامل ہے. تو پھر میرا سوال یہ کہ آپ مانتے ہو کہ خدا پڑھنا لکھنا جانتا ہے؟ کہیں جناب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا پڑھنا لکھنا جانتا ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ کیا آپ نے کبھی خود خدا کو پڑھتے لکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی خود خدا کو پڑھتے لکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا کہ جناب اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن عقیدہ ہے، مانتے ہیں، ایمان ہے، یقین ہے کہ خدا پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے. تو میں کہوں گا جناب ایمان آیا کہاں سے، یقین آیا کہاں سے؟ تو اب اگر زبانیں گونگی ہو جائیں تو میرے پاس آؤ، ہم تجھے بتلائیں کہ جب میرے نبی کو لکھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کہ خدا لکھتا ہے، اور جب مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کہ خدا پڑھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب تم نے اس ید اللہ کے ہاتھ کو لکھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کہ خدا لکھتا ہے،
اور جب عین اللہ کی آنکھ سے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا تو تم نے مانا کہ خدا پڑھتا ہے. تو حیرت کی بات ہے کہ جس کے وسیلے سے اس کو پڑھا لکھا مانتے ہو اسی وسیلے کے علم کا انکار کرتے ہو. بھائی عجیب و غریب منطق ہے ان کا, عجیب و غریب فلسفہ ان کا. یعنی جتنا وسیلہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے علم پر ایمان مضبوط ہوگا, جتنا ہی وسیلہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے علم پر تمہارا یقین بھی مضبوط ہوگا. اچھا تو اب ایک وجہ تو ہم نے بیان کی. میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہماری گفتگو جو ہے وہ کچھ سخن گفترانہ ہے, لیکن میں عقائد سے بڑھ کر کیا بیان کروں. میرے باپ دادا نے ورثے میں میرے لیے یہی چھوڑا ہے اور اس ورثے کو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس کا کھاتا ہوں نا اسے نمک حلالی کرنا میرا بنتا ہے. اس لیے میرے باپ نے مجھے تلقین کی تھی کہ بیٹا تیرا گھر جاتا ہے چلا جائے, تیرے بچے جاتے ہیں چلے جائیں, تیری بیوی جاتی ہے چلی جائے, تیرا گھر جاتا ہے چلا جائے, لیکن اپنے عقیدے کو کبھی مت چھوڑی. تو میرا منبر سلامت ہے اس لیے کہ میں اپنے عقائد کی تشہیر کرتا ہوں اور میں یہی ورثہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس کی امین ہیں, آپ اس کے امین ہیں اور آپ نے اس چیز کو آگے تک منتقل کرنا ہے. اچھا تو پہلی وجہ تو طے ہو چکی اور اب دوسری وجہ بھی سنتے چلو. قبلہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم کی پڑھنے لکھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. میرا سوال ہے, آپ سب صاحب علم بیٹھے ہو اور قبلہ اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں. قبلہ میرا سوال ہے آپ سے, اب کسی کو تو مجھے اپنا مخاطب اول بنانا ہے تو چلے آپ ہی صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی احتیاج کیوں ہے. بسم اللہ اہلاً و سہلاً. شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, تشریف رکھیے. اچھا ایک مرتبہ دوسری پڑھیے بابا سے بلند. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا جزاک اللہ. شاہ صاحب ہم موضوع گفتگو بنایا ہے علم نبی کو, اور اب علم نبی پر مقام تمہید مجھے دوبارہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ گھر والوں کی بات گھر والے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو آپ تو خود اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے مقام تمہید نہیں, لیکن علم نبی پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ طالب علم بیٹھے ہو نا یہاں پر, تو ہم مدینۃ العلم یونیورسٹی کے طالب علم یہاں پر بیٹھے ہیں, کچھ سیکھنے کی غرض سے بیٹھے ہیں. اچھا آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت کیوں ہے, آپ کو پڑھنے لکھنے کی احتیاج کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو علم کی پیاس ہے, آپ کو علم کی بھوک ہے, آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو, اس لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو. اس کائنات کے اندر اس عرش و فرش کے درمیان جو کچھ ہے, جتنی چیزیں ہیں, ان کے بارے میں حادثات, ان کے تغیرات اور ان کے واقعات کے بارے میں آپ علم حاصل کرتے ہو, اس لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو. بھئی یہی وجہ ہے نا, آپ کو احتیاج ہے, پیاس ہے علم کی, اس لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو. اچھا آپ وہ علم چاہے پانی کی قطرے سے متعلق ہو یا کسی ایٹم کے ذرے سے متعلق ہو یا کائنات کے کسی تارے یا کسی نظارے سے متعلق ہو, لیکن آپ ان چیزوں کے بارے میں واقعات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو, اسی لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو. بھئی یہی وجہ ہے نا, یہی وجہ ہے نا, آپ ان چیزوں کے بارے میں واقعات کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے کملی والے مصطفیٰ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, حضور کو پڑھنے لکھنے کی احتیاج نہیں ہے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا کملی والا مصطفیٰ تو پہلے ہی روز ازل سے لے کر روز آخر تک جتنے واقعات ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے, میرا مصطفیٰ تمام واقعات کا چشمدید گواہ ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور ان تمام واقعات کے چشمدید گواہ ہیں. حضور کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا مصطفیٰ تو پہلے ہی ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اپنی اس چشم کیمیا سے دیکھ رہا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو فن خطابت کے اندر آ کے ایک جملہ کہہ دیا آپ نے, جوش خطابت میں آ کے جملہ کہہ دیا اور لوگوں کے دل و دماغ کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ تو جذبات کے اندر آپ نے علم غیب کی بات کر ڈالی. بھائی توجہ رکھیے, آپ کی توجہ چاہیے. اب اس انداز سے اگر آپ بات نہیں سنیں گے تو پھر میں کس در پہ جا کے سناؤں. اور میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ ہر گلی کے چوراہے پر کھڑے ہو کر آپ یہ گفتگو نہیں سنو گے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے تحقیقیں ہیں ان کو غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا تو قبلہ گزارش یہاں تک پہنچی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام واقعات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب فن خطابت کے اندر جملہ کہہ دیا ہے,
جذباتی ہو کے جملہ کہہ دیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم جذباتی میں نہیں ہو رہا، جذباتی خود قرآن ہو رہا ہے. یہ جذبات ہم اپنے پیش نہیں کر رہے، یہ جذبات قرآن کے ہدیہ کر رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ میں کچھ کہوں آپ نہ مانو، آپ کا جاتا کچھ نہیں. قرآن کچھ کہہ دے آپ نہ مانو، آپ کا رہتا کچھ نہیں. تو اس لیے میں نے جو جملہ کہا ہے نا، یہ تو ان آیات کی تفسیر پیش کی ہے کہ جو آیات میں ابھی ہدیہ کروں گا، تفسیر میں نے پہلے رکھ دی ہے تاکہ گفتگو آپ کے دل و دماغ تک منتقل ہو سکے. آیات تو میں پیش کروں گا تاکہ ہماری گفتگو پر مورے تصدیق ثبت ہو جائے. جاؤ جا کے دیکھو سورہ فیل اٹھا کر، جہاں پر میرے پروردگار نے انہی جملوں پر مورے تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر کیف. اب علماء کرام کو بھی بتلانا پڑے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا. کیا تو نے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا. صاحبان جی وقاری ہاتھی والوں کا واقعہ جانتے ہو نا، یہ ابابیلوں والا واقعہ، یہ واقعہ میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے کا ہے، حضور کی پیدائش سے پہلے کا ہے. اور خدا اپنے نبی کو گواہ بنا رہا ہے کہ اے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا. یعنی میرا خدا فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس کا حبیب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہاتھی والوں کا انجام دیکھ رہا تھا. بھائی توجہ ہے نا قبلہ، ہاتھی والوں کا انجام دیکھ رہا تھا. ہم نے محترم صوفی باسوا جب یہ جملہ کہا نا تو اس ملا کی رگ مرافقت دوبارہ پھڑک اٹھی، یہ دوبارہ چیخ اٹھا. اب ہے جو ملا اب نکالے کا منطق، لیکن ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی اپنے پاؤں پر بیٹھے ہیں اور کمر سیدھی کر کے بیٹھے ہیں. اچھا اب کہنے لگا جناب، اچھا اب ان کی جتنی ترجموں کو اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں، اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہاں سے حضور کا علم غیب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ واقعہ علم رویت کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ حضور کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے کا تھا، چند ماہ پہلے کا تھا. اس لیے یہ واقعہ مکے کے اندر عام تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی یہ واقعہ عام تھا. جب حضور جوان ہوئے اس وقت بھی بچے کی زبان پر یہ واقعہ تھا. تو اگر حضور کو پتہ لگ گیا تو کون سی بڑی بات ہے. اب ملا ہے نا، بات تو کرے گا. تو اب واقعہ عام تھا تو اگر حضور کو پتہ لگ گیا تو اس سے حضور کا علم غیب ثابت نہیں ہوتا. خدا نے تو تمثیلاً کہہ دیا، مثالاً کہہ دیا کہ لم تر کیف حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا، کیونکہ حضور کے علم میں وہ واقعہ پہلے ہی تھا، اس لیے خدا نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو میں کہوں گا جناب آپ کا منطق سراہوں کو اٹھائے، ہم آپ کی دلیل کا انکار نہیں کرتے، ہم ہاتھ جوڑ کر اسے قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ علم رویت کا واقعہ ہے اور یہاں سے علم غیب مصطفیٰ شاید ثابت نہیں ہوتا آپ کے مطابق. چھوڑو اس آیت کو، لیکن آپ کو قرآن کے ایک دوسرے مقام پر لے چلوں گا کہ جہاں پر سورہ فجر کے اندر میرے پروردگار نے کچھ اسی قسم کے الفاظ کو دوبارہ دہرایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد. الم تر کیف فعل ربک بعاد. اے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے اس قوم عاد کا کیا انجام کیا. قوم عاد کا کیا انجام کیا. ہاتھی والوں کے واقعے کو کہہ کے ٹال دیا کہ وہ چند مہینے پہلے کا واقعہ تھا، اس لیے علم غیب ثابت نہیں ہوتا، علم رویت کا واقعہ تھا. تو میں کہوں گا جناب یہ قوم عاد تو حضور سے ہزاروں سال پہلے گزری تھی، یہ تو ہزارہ برس پہلے گزری تھی. تو اب لگاؤ فتویٰ کہ یہ بھی علم رویت کا واقعہ ہے، تو ظاہری بات ہے تم فتویٰ لگا نہیں سکتے، تو قبلہ ماننا پڑے گا کہ جب خدا فرمائے کہ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا، اے مصطفیٰ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد کا کیا انجام کیا، تو خدا فرمانا یہی چاہ رہا ہے کہ جس واقعے کا ظہور اذن خدا ہے اس واقعے کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس واقعے کا ظہور اذن خدا ہے اس واقعے کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے. تو اب تو مانو گے نا کہ جتنے واقعات ہیں
میرا کملی والا مصطفیٰ ان تمام واقعات کا چشمدید گواہ ہے. حضور ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو میرا مصطفیٰ بدبخت ملا تیرے کہنے سے یا تیری مرضی سے پڑھتا نہیں ہے, وہ تیری مرضی سے لکھتا نہیں ہے, لیکن جب اس کے پروردگار کی مرضی شامل ہوتی ہے تو پھر وہ فقط دنیاوی سطح ورق پر نہیں لکھتا, وہ صرف دنیاوی سطح ورق سے نہیں پڑھتا, بلکہ وہ تو اس لوح محفوظ پر انسان کی تقدیر پڑھتا بھی ہے, ضرورت پڑنے پر وہاں پر لکھتا بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میرا نبی حیدری. میرا نبی تمہاری مرضی سے پڑھتا لکھتا نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے خدا کی مرضی سے پڑھتا بھی ہے اور انسان کی تقدیر لکھتا بھی ہے. اچھا, بہت بہت توجہ چاہیے. دیکھیے سامعین محترم, اس مقام تک میں آپ کو لے کر آیا تاکہ اپنے کملی والے مصطفیٰ کے مقام علم کو اشاروں میں بیان کر سکوں. اشاروں میں بیان کر, علم کل کیا ہے میں بیان کر چکا, یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے, ہم اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اب اس مقام پر میرا دل کرتا ہے کہ جو قرآن اپنے نبی کے علم کو بیان کرتا ہے اور تمہارے لیے اہل تجسس کے لیے اسے نشانی بناتا ہے, تو اسی قرآن سے پوچھیں کہ وہ قرآن ایک عام انسان کے علم کو, تمہارے میرے علم کو, وہ علم کے کس درجے پر رکھتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے نا, تاکہ علم انسان اور علم نبی کا موازنہ ہو سکے. کیونکہ بہت کہا جاتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا, ہم نبی جیسے, کیا فرق ہے, وہ تو فقط بڑے بھائی جیسا ہے. تو اگر یہ موازنہ ہو جائے تو کم از کم ان کی زبان بندی تو ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ فقط ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کر کے میں آپ کی دعاؤں کا مستحق بنوں, اور یہ بیان کرنے کے لیے میں آپ کو قرآن کو اس مقام پر لیے چلوں گا کہ جس مقام پر سورہ نحل میں میرے پروردگار نے آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ خلقکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. لعلکم تشکرون. خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, کہ تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا, تم مطلق بے علم تھے, تمہارے سطح شعور پر ابھی کوئی حرف کندہ نہ تھا, تم ایک کورے کاغذ کی مانند تھے, جاہل تھے, بے علم تھے. پھر اس پروردگار نے تمہیں علم دینے کے لیے سمع, سننے کی طاقت عنایت کی, سمع, سننے کی طاقت عنایت کی, والابصار, اور تمہیں دیکھنے کی قوت عنایت کی, والافئدۃ, اس نے تمہیں محسوس کرنے کے لیے دل عنایت کیا. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں آئے تو جاہل. قبلہ, جب تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے نا تو مطلق جاہل, تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اچھا, تم نے دنیا میں اپنی عمر گزاری, چلتے پھرتے رہے, نفسا نفسی میں پڑے رہے, بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا, تم جانو, تمہارا مزاج جانے. لیکن جب دنیا سے گئے تو کیا لے کے گئے, کون سا علم ساتھ لے کے گئے, یہ بھی قرآن سے پوچھو. اسی سورہ نحل میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا, ثم یتوفاکم, پھر تمہیں موت دے گا, ومنکم من یرد الی ارض العمر, پھر تم اس حال میں واپس لوٹائے جاؤ گے کہ لا یعلم بعد علم شیئا, کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جاہل کے جاہل رہے. یہ قرآن ہے, خدا کی بولتی کتاب ہے جسے ہدیہ کر رہا ہوں. تم دنیا میں آئے تب بھی جاہل, تم دنیا سے گئے تب بھی جاہل, تمہارا آنا بھی جہالت پر, تمہارا جانا بھی جہالت پر. اپنے ساتھ نہ علم لے کے آئے نہ کچھ علم لے کے گئے. اب تمہیں سوال کرنے کا حق ہے کہ شاہ صاحب جو دنیا میں علم حاصل کرتے رہے, اسکولوں میں جاتے رہے, کالجوں میں جاتے رہے, یونیورسٹیوں میں بیٹھتے رہے, پی ایچ ڈی کرتے رہے, کئی سندیں حاصل کی, فزیولوجی, سوشیولوجی, باٹنی, فزکس, کیمسٹری, ایسٹرونومی, نہ جانے کیا کیا مضامین کے اندر تم نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے, تم نے پانی کے اندر لوہے کو ترا دیا, تم نے فضا کے اندر ایلومینیم کو اڑا دیا, تم نے چاند ستاروں پر کمند ڈال لی, تم نے ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, نائٹروجن بم, نہ جانے کیا کیا بنا کر تم نے فرشتوں تک کو حیران کر دیا, تم نے بھاری بھرکم مشینیں بنا کر زمین کا سینہ تک چیر دیا, معدنیات کو وہاں سے کھینچ نکالا. تو یہ سارا علم کہاں گیا؟ یہ جو اتنا علم جس پر تم نازا ہو, جس پر تمہیں اتنا فخر ہے, غرور ہے, تمہارا علم کہاں گیا؟ تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کا آسرا ہے نا. میں نے تو کہا ہے کہ اگر میں کچھ کہوں
تم نہ مانو تمہارا جاتا کچھ نہیں، قرآن کچھ کہے تم نہ مانو تمہارا رہتا کچھ نہیں. تو جاؤ قرآن سے پوچھو. سورہ بنی اسرائیل میں واضح دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خدا فرماتا ہے ارے او انسان، جس علم پر تو ناز کرتا ہے نا وہ تو علم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. الا قلیلا، قبلہ الا قلیلا، علم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ایک جزو ہے. علم کل تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو بھول جانے کے قابل ہے، جو یاد رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. ایسا علم ہے جس پر تو ناز کرتا ہے اور مارا مارا پھرتا ہے، تو نفسا نفسی میں پڑا ہے، یہ وہ علم ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی نے سوال کیا انسان کی اس نفسا نفسی کے بارے میں، انسان کی اس دوڑ دھوپ کے بارے میں، تو آپ بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ لوگ، یہ دنیا کے لوگ، یہ چیزوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہوئے لوگ، الناس و نیامن، یہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں. یہ مولا مشکل کشا کا قول ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ علی کے نام سے جسموں میں حرارت پیدا ہوتی ہے. کدھر ہے آپ کی حرارت؟ یا بات یا علی، یا علی. مانا کہ ہم تو خفی کے لوگ ہیں، پر کوئی جلی کا بیٹھا ہے یہاں پر، کوئی جو حیدر کے نام پہ خوش ہوتا ہو. تو علی کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ، یہ مارے مارے پھرتے ہوئے لوگ، یہ نفسا نفسی میں پڑے ہوئے لوگ، یہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ، الناس و نیامن، یہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں. اور اذا ماتو، جب انہیں موت آتی ہے تو مرتے تھوڑی ہیں، یہ فنا تھوڑی ہوتے ہیں، یہ ختم تھوڑی ہوتے ہیں، بلکہ انتبہو، یہ اس سوئی ہوئی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. یہ مرتے نہیں ہیں، یہ فنا نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، نیند سے جاگ جاتے ہیں. دیکھو جتنے بھی دنیا کے مسالک ہیں اور جتنے بھی اس مسالک کے پیروکار ہیں، سب نے موت کو ایک بہت ہولناک چیز بیان کیا ہے، ایک بہت ڈراؤنی چیز بیان کیا ہے. اس سے ہمیشہ ڈراتے رہے ہیں، انسان کو گھبراتے رہے ہیں. لیکن یہ اہل بیت اطہار کا خاندان، یہ واحد خاندان ہے کہ جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ الناس و نیامن، یہ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، یہ نیند میں ہیں، خواب غفلت میں ہیں، اور جب مرتے ہیں تو ان کو موت تھوڑی آتی ہے، ختم تھوڑی ہوتے ہیں. انتبہو، یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. دیکھو صاحبان جی وقار، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو یہ مرتے نہیں، فنا نہیں ہوتے، بلکہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہم جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کو کیا سمجھیں گے؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے اقوال کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگا دیتے ہیں اور بہت تعامل سے کام لیتے ہیں. تو وہ کہ جو باب مدینہ العلم ہے، اور پھر وہ کہ جو سید السردار ہے اس کا مدینہ العلم ہے، تو اس کے قول کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو بہت گوش و ہوش کھول کر بیٹھنا پڑے گا، بہت صاحب بصیرت ہو کر بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گوش و ہوش کو ذرا سلامت رکھیے. میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث کو کچھ کھول کر واضح کر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ علم نبی اور علم انسان کا ایک ہلکا سا موازنہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں. اچھا، الناس و نیامن، یہ لوگ نیند میں ہیں، یہ لوگ نیند میں ہیں. اچھا، نیند کس کو کہتے ہیں بھائی؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ اور مجھ پر آپ کے صوفی صاحب کی توجہ ہے، ٹھیک؟ اب مجھ پہ ان کی توجہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنی توجہات کھینچنی ہے اب مجھ سے کھینچو. کم از کم یہ دقیقے تو میرے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، الناس، یا علی، یا علی. الناس نیامن، لوگ نیند میں ہیں. یہ میرے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نیند کس کو کہتے ہیں؟ نیند اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں. اب موضوع کچھ فلسفیانہ ہونے لگا ہے، گھبرا نہ جانا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، ان کا ذوق جو ہے وہ ڈھیلا ہوتا چلا جا رہا ہے. شاید گفتگو اس انداز سے منتقل نہیں ہو پا رہی جس انداز سے وہ منتقل کروانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر مجھے آپ کے جذبات کو خطاب نہیں کرنا، مجھے فقط آپ کے دلوں کو خطاب کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں گفتگو آپ کے دلوں تک منتقل ہو. نیند اس کیفیت کو کہتے ہیں جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہو، جب حقائق نگاہوں سے چھپ جائیں، اس کو نیند کہتے ہیں. کوئی شخص سویا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے چلتے پھرتے رہو، کام کرتے رہو، اسے کیا پتا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو نیند میں ہے، وہ تو سویا ہوا ہے. اور یہ تو ہمارے آئے روز برہ کی مثالیں ہیں کہ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں. جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو لوگ ہماری محفل کو سننے کے لیے آتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، کام کاج سے فارغ ہو کے آتے ہیں. تو جب ہماری محفل میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے سار ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں جیسے وہ سویا ہوا ہے. اب جب
اس کو نیند آتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو اب گفتگو کرنے والا سویا ہوا ہے اور بات کرنے والا بات کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب محفل ختم ہوتی ہے تو کوئی پوچھنے والا اسے پوچھے کہ بھئی کہنے والے نے کیا کہا، تو وہ کہتا ہے جناب مجھے کیا معلوم، میں تو سو رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیند اس کیفیت کا نام ہے جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ بات واضح نہیں ہوئی۔ اچھا، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ آپ بڑے صاحب علم ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی راہ سلوک کے رہبروں نے اور راہ سلوک کے پیشواؤں نے یہ بیان کیا ہے کہ کائنات کی وہ ہر وہ چیز، کائنات کی ہر وہ شے جس کا اس کائنات میں کوئی نہ کوئی نام ہے، جس کا اس کائنات میں کوئی نہ کوئی اسم ہے، تو عالم مانا کے اندر یا لوح محفوظ کے اوپر یا ایتھر کی موجوں میں اس کا وہاں پر باقاعدہ ایک جسم موجود ہے، اور وہ جسم اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے۔ آپ گھبرا نہ جانا، لیکن اب میں گفتگو اس سے آسان الفاظ میں منتقل کر نہیں سکتا۔ یعنی راہ سلوک کے رہبروں نے، یہ بھی راہ سلوک کے رہبر ہیں، ان کے پیشواؤں نے جو بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ کائناتی چیز جس کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی نام ہے، تو عالم مانا میں لوح محفوظ پر یا ایتھر کی موجوں میں اس کا وہاں پر باقاعدہ ایک جسم موجود ہے، اس کی حیت موجود ہے، اور وہ جسم اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم مادی آنکھیں رکھتے ہیں، مادیت کی آنکھیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دلوا کرے کوئی۔ یعنی ہماری ظاہر کی آنکھ ہے، ہم اس ظاہر کی آنکھ سے حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اس مادہ پرست آنکھ سے ہم اس حقیقت کو بھانپ نہیں سکتے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس صوفی باصفا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم حقیقت کو کیا دیکھیں گے؟ حقیقت کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس مادہ پرست دنیا میں رہ کر، اس مادیت سے بری دنیا میں رہ کر ہم بذات خود مادے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم حقیقت کو کیا دیکھیں گے؟ وہ تو یہ دیکھتے تھے، ہم تو اس مادہ پرست دنیا میں رہ کر قبلہ ہم مادے کو نہیں دیکھ سکتے۔ مادے کی تعریف پتہ ہے نا کیا ہے؟ فلسفے کی روح سے۔ یہ بار بار فلسفے سے گھبرا مت جانا، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو منتقل ہو۔ یعنی فلسفے کی اصطلاح میں جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو اپنے پہ قبول کر لے، اسے فلسفے کی اصطلاح میں مادہ کہتے ہیں۔ گھبرا گئے ہو آپ، بہت گھبرا گئے ہو، اور میں اللہ اکبر، جو توجہ، یا رسول اللہ، یا علی، فلسفے کی اصطلاح میں جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو اپنے پہ قبول کر لے، طاری کر لے، اسے فلسفے کی اصطلاح میں مادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ بینر دیکھ رہے ہو سامنے، یہ بینر کس چیز کا بنا ہے؟ کپڑے کا، پیچھے اشتہار لگا ہوا ہے، وہ اشتہار کس چیز کا ہے؟ کاغذ کا۔ بینر کا مادہ ہے، بینر کا مادہ ہے کپڑا، اشتہار کا مادہ ہے کاغذ۔ لیکن جب آپ اس بینر کو دیکھتے ہو یا اشتہار کو دیکھتے ہو تو در حقیقت آپ ان کے مادے کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس مادے نے جو رنگ اپنے اوپر طاری کر رکھے آپ اس رنگ کو دیکھ رہے ہو۔ جو اصل میں مادہ ہے وہ آپ کے دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ تو مادے تک کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، حقیقت کو کیا خاک دیکھو گے؟ مادے تک کو تو قبلہ آپ دیکھ نہیں سکتے، حقیقت کو کیا دیکھو گے؟ میں بول رہا ہوں، میرے لفظ پہنچ رہے ہیں آپ تک؟ یہ الفاظ مادہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز ان الفاظ کو لے کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ مادہ ہے، لیکن وہ سننے میں نہیں آ رہی۔ تو مادے کو آپ دیکھ نہیں سکتے، مادے کو آپ سن نہیں سکتے۔ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، فرض کریں آپ نے مٹھائی کھائی، مٹھائی میٹھی ہوتی ہے نا، یہ ہم پیروں سے بہتر کون جانے گا؟ مٹھائی میٹھی ہوتی ہے، لیکن معاف کیجئے گا یہ مٹھاس مادہ نہیں ہے، لیکن جس نے مٹھاس کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے وہ مادہ ہے، اور وہ چکھنے میں نہیں آ رہی۔ تو مادے کو نہ چکھ سکتے ہو، مادے کو نہ سونگھ سکتے ہو، مادے کو نہ سن سکتے ہو۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ کرسی سخت ہے یا نرم ہے یا گرم ہے یا سرد ہے، یہ سختی، نرمی، گرمی، سردی یہ مادہ نہیں ہے، لیکن جس نے اس کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے وہ مادہ ہے، لیکن وہ محسوس کرنے میں نہیں آ رہی۔ تو مادے تک کو تو آپ محسوس کر نہیں سکتے، تو حقیقت کو کیا محسوس کرو گے؟ جبکہ مادہ بھی ایک حقیقت ہے، تو جو حقیقتوں کو نہ محسوس کر پائے وہی تو ہے سویا ہوا۔ کیا بات، مادے تک کو تو آپ محسوس کر نہیں سکتے، تو جو حقیقت کو محسوس نہ کر پائے قبلہ وہی تو ہے سویا ہوا۔ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہو نا، لوگ سوئے ہوئے نیند میں ہیں۔ اچھا بہت توجہ رکھیے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس آئمہ اہل بیت کے امام ہیں۔
نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں وہ تمام کے تمام امام جعفر صادق سے ہو کے گزرتے ہیں. سب کے سینوں پر امام جعفر صادق کے قدم پڑتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ ہے امام جعفر صادق کا. اچھا، امام جلال الدین سیوطی کے توسل سے روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ جس جگہ ذکر محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس جگہ ذکر آل محمد ہوتا ہے یا جس جگہ ذکر اصحاب محمد ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے انسانی روپ دھار کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی وہ انسانی روپ دھار کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب تک محفل چلتی رہتی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے، محفل میں ذکر کرنے والوں کے لیے، حتیٰ کہ وہاں پر کھڑے ہونے والوں کے لیے، چلنے پھرنے والوں کے لیے وہ وہاں پر بیٹھ کر خدا سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں. اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے اس محفل کی تمام برکات کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام درود شریف کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام فضائل کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے جب واپس وہ عرش کو جاتے ہیں تو عرش کے وہ فرشتے کہ جو اس محفل میں نہیں آئے ہوتے تو وہ آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم یہ دلاویز خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. تم یہ بھینی بھینی دلوں کو چھو لینے والی منمونی سی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ تو معلوم کیا ہوا کہ ذکر محمد کی حقیقت عالم معنی میں لوح محفوظ پر ایک خوشبو کی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذکر محمد کی حقیقت عالم معنی میں لوح محفوظ پر ایک جسم ہے، اس کا وہ جسم کیا ہے؟ وہ خوشبو ہے. لیکن چونکہ ہم مادی ناک رکھتے ہیں اس لیے ہم اس خوشبو کو سونگھ نہیں سکتے. فرشتے چونکہ روحانی مخلوق ہیں اس لیے وہ اس خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں. ہم مادیت کی وجہ سے اس خوشبو کو سونگھ نہیں سکتے. تو جو حقیقتوں کو نہ محسوس کر پائے وہی تو ہے سویا ہوا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو حقیقتوں کو محسوس کر نہ کر پائے قبلہ وہی تو ہے سویا ہوا. الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں. اچھا، اسی بات کو ہم ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں. میرا کون سا یہاں پر دوست ایسا بیٹھا ہے جس نے بچپن سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو؟ سنا ہے نا آپ نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے سنا ہے کیونکہ تمام مکاتب فکر نے جتنے مکتب والے ہیں تمام اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب بھی تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اور وہ قبر والے پلٹ کر تمہیں اس کا جواب دیتے ہیں. اور مزیدار بات ہے قبلہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ سلام وہ واحد سنت ہے جس کا جواب واجب ہے. اونلی سنت، یہ وہ واحد سنت ہے، واحد اکیلی سنت ہے کہ جس کا جواب واجب ہے. یعنی اگر آپ کسی کو سلام نہیں کرتے تو اس کا گناہ نہیں ہے آپ پر، لیکن اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تو اس کا گناہ ہے، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی، اس پر آپ کو گناہ ملے گا. تو سلام کا جواب دینا یہ وہ سنت ہے کہ جو واجب ہے، یہ واجب ہے. تو اگر میرے کملی والے مصطفیٰ کو یہ پتا ہوتا کہ قبر والے آگے سے جواب نہیں دے سکتے تو حضور یا تو سلام کے جواب کو واجب قرار نہ دیتے یا پھر یہ کہتے کہ جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو ان کو سلام مت کہا کرو کیونکہ وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو ان کو سلام مت کہا کرو. لیکن میرے مصطفیٰ نے دونوں بہانوں میں سے کسی کو بھی استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ. اور کہا کہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. وہ پلٹ کر تمہیں جواب دیتے ہیں. اچھا قبلہ صوفی صاحب، اب آپ صاحب قبر پر کھڑے ہیں، آپ نے قبر والے کو کہا السلام علیکم، اس نے آپ کے سلام کو سنا اور سن کر واپس آپ کو جواب دیا. کیا آپ نے اس کے جواب کو سنا؟ نہیں. فیصلہ کرو، سویا ہوا کون ہے، جاگا ہوا کون ہے؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. کیا بات. حیرت کی بات ہے نا. یعنی وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ ظاہراً سو رہا ہے لیکن حقیقتاً جاگا ہوا ہے، اور جو باہر کھڑا ہے وہ ظاہراً جاگ رہا ہے حقیقتاً سویا ہوا ہے. تو جو حقیقتوں کو نہ محسوس کر پائے وہی تو ہے سویا ہوا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جو حقیقتوں کو نہ محسوس کر پائے وہی تو ہے سویا ہوا. الناس نیام، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو ہدیہ ہے یہ بات، اور آپ سے تصدیق چاہوں گا، ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے اپنے اس جملے پر مور تصدیق ثبت کر دوں تاکہ آپ کو دوبارہ ورغلایا مت جا سکے. قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے
بہت چھوٹی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت گہری ہے. یعنی سورہ زمر کی آیت ہے اور 23ویں پارے کی آخری دوسری آیت ہے جس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون. بھائی مشہور و معروف آیت, نبی کو خطاب کیا گیا, ایسے ہی ہے نا, حضور کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ اے نبی آپ بھی میت ہیں اور جتنے آپ کے پاس بیٹھے آپ کے اصحاب ہیں, لوگ ہیں, یہ سب کے سب میت ہیں. بھئی ایسے ہی ہے نا, انک میت و انہم میتون, جتنے آپ کے اصحاب ہیں اور آپ ہیں یہ سب کے سب میت ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ میت ہیں. اچھا, اس آیت کے اندر اب میں کچھ دیر کے لیے روک رہا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے جو مجھے ہدیہ کرنی ہے اور کچھ علمی سی بات ہے. دیکھو اس آیت کی دو باتیں ذہن میں رکھو. پہلی چیز تو یہ کہ حضور کی زندگی کے اندر ان کو میت کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. حضور کی زندگی کے اندر ان کو میت کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے, حضور کے صاحب کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے. اچھا, اس آیت کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے حاضر کا, پریزنٹ کا, حال کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور میت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اگر اردو میں ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کا مطلب ہے مردہ. میت کا مطلب ہے مردہ. تو اپیرنٹلی ظاہراً اس آیت کا ترجمہ کیا بنا کہ اے نبی آپ بھی مردہ ہیں, جتنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی مردہ ہیں. بھائی اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا, اے نبی آپ بھی مردہ ہیں اور جتنے آپ کے صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ بھی مردہ ہیں. اپیرنٹلی ظاہراً یہ ترجمہ بنتا ہے. لیکن ہمارے جتنے علماء کرام ہیں نا اہل سنت والجماعت کے, میں نے تمام کے ترجمے پڑھے ہیں, آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں سب نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا ہے اور ادب رسول کو ملوز خاطر رکھا ہے. یہ جملہ ظاہراً بے ادب لگ رہا ہے, ظاہراً بے ادب لگ رہا ہے, اسی لیے ہمارے علماء کرام نے کچھ خوف کھایا ہے اور کچھ ادب سے کام لیا ہے. اس لیے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہاں پر حاضر کا صیغہ استعمال نہیں کیا, اکثر نے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا, اور یہاں پر میت کی تعریف انہوں نے مردہ نہیں کی بلکہ انہوں نے میت سے مراد یہاں پر موت لیا اور ترجمہ اس انداز سے کیا کہ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے اصحاب کو بھی موت آئے گی. بھئی ایسے ہی ہے نا قبلہ, یعنی آپ ترجمہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اے نبی, کوئی توجہ ہے آپ کی, اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے اصحاب کو بھی موت آئے گی. یہ ترجمہ میرے اعتبار سے درست نہیں ہے. یہ ترجمہ میں علماء کرام کی قدر کرتا ہوں لیکن میں ایک شاگرد ہوں قبلہ, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جس انداز سے آیت نازل ہوئی ہے میرے اعتبار سے, میرے حساب سے اس آیت کا ترجمہ اسی انداز سے ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے علماء کرام عاشق رسول ہوتے ہیں اس لیے ادب کو ملوث خاطر رکھتے ہیں, اس لیے فقط اس لیے کہ شاید بے ادبی نہ ہو جائے انہوں نے یہاں پر صیغہ مستقبل استعمال کیا اور ترجمہ کرتے ہوئے یوں ترجمہ کیا کہ یہاں میت سے مراد موت ہے, کہ حضور آپ کو بھی موت آئے گی, آپ کے صاحب کو بھی موت آئے گی. لیکن علماء کرام کو مجھے کہنا فقط اتنا ہے کہ گھبراؤ مت. آپ قرآن کا کوئی بھی حرف اٹھا کے دیکھو وہ چاروں اطراف سے میرے مصطفیٰ کی نعت پیش کرتا ہے. کیا بات ہے, آپ گھبراؤ مت, آپ پریشان مت ہو. اچھا, اس کے برعکس جو عقیدہ غیر رکھنے والے ہیں جس میں اہل دیوبند بھی ہیں, جس میں علماء اہل حدیث بھی ہیں, جب انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا تو جس انداز سے میں نے پہلے بیان کیا انہوں نے وہی ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ بھی مردہ ہیں اور آپ کے اصحاب بھی مردہ ہیں. لیکن قبلہ یہاں پر نیتوں کا فرق ہے. مولانا محمود الحسن, مولانا شبیر احمد عثمانی اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی, ان کو بھی میں اپنے مسلک سے نہیں تسلیم کرتا. آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں, یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور جان کے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جا کر گھروں میں دیکھ لیں. آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں, اگر نہ ملے تو میرے گھر تک آ جانا. اچھا, اب انہوں نے اسی انداز سے ترجمہ کیا لیکن قبلہ نیتوں کا فرق تھا. ہمارے علماء کرام نے نیتیں پاک تھی اس لیے انہوں نے ادب رسول کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کچھ ادب سے ترجمہ کیا, لیکن انہوں نے تو واضح بے ادبی کی اور نیت میں بے ادبی تھی, اسی لیے اس انداز سے ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ بھی مردہ ہیں, آپ کے صاحب بھی مردہ ہیں. اب کہنا فقط ان کو یہ ہے کہ تم چاہے جتنی مرضی گستاخی کر لو, جتنی مرضی بے ادبی کر لو, میرے مصطفیٰ کا ذکر کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. سبحان اللہ, اللہ حضور کا مقام کبھی کم نہیں ہو سکتا اس طرح کے ہیلو بہانوں سے. تو اب ہم اسی کا ترجمہ اٹھاتے ہیں, اپنا نہیں, ہم انہی کا ترجمہ اٹھاتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ قبلہ یہ ہے کہ نبی آپ بھی مردہ ہیں, آپ کے اصحاب بھی مردہ ہیں, میت سے مراد ہم مردہ لیتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے اور علماء کرام سے یہ کرنا ہے
کہ جناب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر میت سے مراد مردہ لیں تو جب جبرائیل امین یہ وحی لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے تو کیا جبرائیل کسی مردہ سے بات کر رہے تھے؟ کیا بات، بھائی ہاتھ جوڑو، کیا جبرائیل کسی مردہ سے بات کر رہے تھے؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ جبرائیل مردہ سے بات کر رہے تھے تو قبلہ تب بھی ہمارے عقائد کی تائید ہوتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی توجہ ہے، یعنی اگر ہم یہاں پر میت سے مراد مردہ لیں، کوئی توجہ ہے علماء کرام کی؟ آپ کی توجہ ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر رہا ہوں، یعنی اگر ہم یہاں پر میت سے مراد مردہ لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل ظاہری بات ہے وہی لے کے آئے ہوں گے، تو جب نبی کے پاس آئے تو کیا وہ کسی مردہ سے بات کر رہے تھے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ ایک مردہ سے بات کر رہے ہیں تب بھی ہمارے عقائد کی تائید ہوتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی دیتا ہے، تو جو حقیقتوں کو دیکھ پائے وہی تو ہے جاگا ہوا، جو حقیقتوں کو محسوس کر پائے وہی تو ہے جاگا ہوا۔ تو قرآن کے مطابق، قرآن کی اصطلاح میں میت کی ڈیفینیشن کیا بنی، میت کی تعریف کیا بنی؟ کہ جو ابدی نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کا ادراک کرے اسے قرآن کی اصطلاح میں میت کہتے ہیں۔ بھائی قرآن سے اس کی ڈیفینیشن کیا بنی کہ جو ابدی نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کو پا لے، اس کا ادراک کر لے، اسے قرآن کی اصطلاح میں میت کہتے ہیں۔ تو جب خدائے پروردگار قرآن مجید میں اپنے حبیب کو اس کی زندگی میں میت کہہ کے مخاطب کرے تو در حقیقت خدا فرمانا یہ چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ، لوگ جن حقیقتوں کو اپنی موت کے بعد حاصل کرتے ہیں آپ اور آپ کے صاحب اس دنیا میں رہ کر ان حقیقتوں کو پا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ خطابت۔ لوگ جن حقیقتوں کا ادراک اپنی موت کے بعد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے اصحاب اس زندگی میں رہ کر ان حقیقتوں کو پا لیتے ہیں، تو مولانا ظفر علی خان کا مبصرہ یاد نہیں آتا کہ اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، یعنی تم اور ہم موت کے بعد شاید ہی حقیقتوں کو پا سکے، لیکن میرا مصطفیٰ اپنی ظاہری حیات میں رہ کر ان حقیقتوں کو پا لیتا ہے۔ تو صاحبان جی وقار، آپ نے موازنہ دیکھا کہ تم کس علم کے درجے پر ہو اور میرا مصطفیٰ علم کے کس مقام پر بیٹھا ہے، اس کا علم کس مقام پر ہے اور وہ کیا حقیقت شناسی رکھتا ہے۔ اچھا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے نا، وہ تو سید الانبیاء ہے، اس کے علم کا کیا کہنا، اس کی حقیقت شناسی کا کیا کہنا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی جسے اپنی زبان چسا دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور جس کو اپنی زبان مبارک چسا دے وہ کہاں تک دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کے علم کا مقام کیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات، بھئی توجہ ہے آپ کی، ان کی ذات بابرکت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات، وہ مسجد کے ممبر مدینہ پر تشریف فرما ہے، مدینہ کی مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے آپ کے اصحاب تشریف فرما ہے۔ اسی اسنا میں یہ بھی روایت میں جلال الدین سیوطی کے توسل سے پیش کر رہا ہوں، میں ان سے بہت انس رکھتا ہوں، اس لیے میں امام جلال الدین سیوطی کا بہت بڑا مداح ہوں اور میری زیادہ تر گفتگو آپ ہی سے متصل رہتی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ان کی گفتگو آپ کے ذہنوں اور دل و دماغ تک منتقل ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی اسنا میں مسجد سے ایک شخص داخل ہوا، وہ ابو جہل کے خاندان سے تھا، زیر لب میرے کملی والے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا، حضور کی آل کو برا بھلا کہتا ہوا، حضور کے یاروں کو برا بھلا کہتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے خطبہ چھوڑا، پہلے اس شخص دیکھا کہ کون ہے، جب دیکھا کہ وہ تو ایک ابو جہل کے خاندان سے ہے، گستاخ محمد ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے عرش کی طرف دیکھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان۔ پھر آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر آپ نے دوبارہ اس عرش کی طرف دیکھا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ اس کی طرف دیکھا، اور پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا اور اس شخص کو مخاطب ہو کے کہا کہ ارے او کتے، ارے او کتے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کی روایت۔
ارے او کتے مسجد سے نکل جا. کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں اس گستاخ کو, ارے او کتے مسجد سے نکل جا. اور جتنے اصحاب امام حسن وہاں پر بیٹھے تھے سب نے دیکھا کہ ایک کتا دملاتا ہوا مسجد سے باہر جا رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہائے یا رسول اللہ, یا علی. سب نے دیکھا کہ ایک کتا دم ہلاتا ہوا مسجد سے باہر جا رہا ہے. اس واقعے کو جتنے علماء کرام نے لکھا ہے سب کی تفاسیر کے اندر ہم نے پڑھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ نواس رسول کیا بات, نبی کی زبان چوس کر جوان ہوا تھا, واہ 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 واہ, اللہ اکبر. علم و حکمت کے چشمے پی کر یہ نواسا رسول جوان ہوا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر اتنی طاقت پیدا فرما دی, اتنی قوت و تاثیر پیدا فرما دی کہ اللہ نے آپ کے الفاظ کو کن فیکون کے سانچے میں ڈال دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو کہا وہ ہو گیا, وہ شخص کتا بن گیا, سب نے لکھا ہے. لیکن ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں نا, کیا بات, بادشاہ, مدینہ العلم یونیورسٹی کے طالب علم, واہ 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 واہ, مدینہ العلم یونیورسٹی کے شاگرد, ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے بیٹھے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرمان امام حسن نے اسے کتا نہیں بنایا. کیا بات, نہیں, فرمان امام حسن نے اسے کتا نہیں بنایا, بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسن کے پاس وہ نگاہ کاملہ تھی کہ جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کے پاس وہ نگاہ کاملہ تھی کہ جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی. تو پہلے تو آپ نے دیکھا کہ آنے والا کون ہے. جب پتہ لگا کہ گستاخ محمد ہے, گستاخ آل محمد ہے, گستاخ اصحاب محمد ہے, پھر اس کو دیکھنے کے بعد عرش پر دیکھا کہ لوح محفوظ پر گستاخ کی حقیقت کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اس عالم معنی میں, ایتھر کی موجوں میں لوح محفوظ پر گستاخ کی حقیقت کیا ہے, تو بس جو وہاں پر حقیقت لکھی تھی امام حسن نے اپنے نشتر امامت سے اس کے بشری لبادے کو چاک کر کے لوگوں پر حقیقت واضح کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا بات. حضرت امام حسن نے اپنے نشتر امامت سے اس کے بشری لبادے کو چاک کر کے لوگوں پر حقیقت واضح کر دی کہ گستاخ محمد کی حقیقت کیا ہے. تو اب بھی مجھے بتلانا پڑے گا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدود خندق پھلانگ کر میرے مصطفیٰ کے خیمے کے باہر آیا اور نیزہ گاڑ کے کہا کہ عمرز یا محمد, اے محمد آپ ہی آئے میرے مقابلے پر, تو تاریخ سے میرے نبی کے الفاظ آج تک کوئی نہیں بچا سکا. حضور نے فرمایا من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ واہ, من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے. تو معلوم کیا ہوا کہ گستاخ محمد کی حقیقت عرش پر ایک قلب کی ہے. کیا بات ہے, ایک قلب کی ہے. یہ نقطوں والا کاف نہیں ہے, ڈنڈے والا کاف ہے. کیا بات ہے. یہ نقطوں والا کاف نہیں ہے, یہ ڈنڈے والا کاف ہے, جس کا مطلب ہے کتا, جس کا مطلب ہے کتا. لیکن قبلہ کتے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. قبلہ کتے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. کچھ کتے ایسے بھی ہیں کہ جو ولیوں کے پیچھے لگ جائیں, اگر صاحب نسبت والوں کے پیچھے لگ جائے, اگر اصحاب کہف کے پیچھے لگ جائیں, تو خدا فرماتا ہے کتا ہے کتا, کیا بات ہے. لیکن صاحب نسبت ہے, کیا بات ہے. ولیوں کا تابع دار ہے. اس لیے خدا وعدہ کرتا ہے کہ ایسے کتے کو میں روز محشر میں جنت میں ایک ولی کے روپ میں داخل کروں گا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اللہ مرشد جیوے ہے کتا, لیکن خدا وعدہ کہ نسبت والا ہے. بادشاہ صاحب, اس لیے روز قیامت میں اس جنت میں ایک ولی کے روپ میں داخل کروں گا. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا سے آخرت تک کے سفر میں حقیقتیں بدل جاتی ہیں. دنیا سے آخرت تک کے سفر میں حقیقتیں بدل جاتی ہے. جس چیز کو آپ اپنے مفہوم میں استعمال کرتے ہو, خدا کبھی اس چیز کو تمہارے مفہوم میں استعمال نہیں کرتا. اس کا اپنا مفہوم ہے, تمہارا اپنا مفہوم ہے. بھائی تم دن کے معنی میں استعمال کرتے ہو, وہ رات کے معنی میں استعمال کرتا ہے. تم باطل کے لیے استعمال کرتے ہو, حق کے لیے استعمال کرتا ہے. تم مجاز کے لیے استعمال کرتے ہو, حقیقت کے لیے استعمال کرتا ہے. تم دنیا کے لیے استعمال کرتے ہو, آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے. تم نے کہا یہ تو کتا ہے, خدا نے کہا نہیں نسبت والا ہے, وہاں پر اللہ کا ولی ہے. تم نے کہا یہ تو انسان ہے, کہا نہیں گستاخ ہے, وہاں پر ایک کتا ہے.
تم نے کہا یہ تو میت ہے، مردہ ہے. خدا نے کہا نہیں، یہ تو حقیقتوں کو دیکھنے والا ہے. تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں. دنیا سے آخرت تک کے سفر میں حقیقتیں بدل جاتی ہیں. خدا اپنے مفہوم کے اندر چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے کلمہ. کیا ہے؟ کلمہ. بولتے نہیں ہو کلمہ. یہ کلمہ جو ہے اگر اس کو لغت کے اندر دیکھو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لفظ کو یا الفاظ کے مجموعے کو اگر بول چال کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے لغت کی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. ایک لفظ کو یا الفاظ کے مجموعے کو بول چال کے لیے استعمال کیا جائے تو لغت کی اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. لیکن جب یہی لفظ خدائے پروردگار نے قرآن میں استعمال کیا تو مفہوم بدل گئے، اس کے معنی بدل گئے. یعنی قرآن کے اعتبار سے کلمے کے معنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز، چاہے وہ جملہ ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، جب بھی وہ خدا پر دلیل بن جائے، اس کی وحدانیت پر دلیل بن جائے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. لغت کے اعتبار سے اپنے معنی، قرآن کے اعتبار سے اپنے معنی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے خدا نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ. خدا فرماتا ہے کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے کہ بچے کی جو اللہ کا کلمہ ہوگا، جو اللہ کا کلمہ ہوگا. حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کا کلمہ ہے. کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کا کلمہ ہے. لیکن یہ کلمہ مکمل نہیں ہے. یہ کلمہ مکمل نہیں ہے. اگر یہ کلمہ مکمل ہوتا تو خدائے پروردگار ساتھ لکھ دیتا کہ یہ کلمہ مکمل ہے. لیکن یہ کلمہ خدا کی دلیل مکمل نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی چھپی ہے انجیل مقدس، 1871 کی دبات ہے، باب 16 ہے، یوحنا کے ذیل میں لکھا ہے. دوبارہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. انجیل مقدس آکسفورڈ یونیورسٹی کی چھپی 1871 کی طباعت، باب 16 یوحنا کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں لیکن تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سیدھی راہ دکھلائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں نے حوالہ پیش کر دیا. جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سیدھی راہ دکھلائے گی. یعنی ابھی تم کامل صراط مستقیم کی طرف نہیں ہو. جب وہ روح حق آئے گی تو اس وقت تمہیں کامل صراط مستقیم کی طرف وہ گامزن کرے گی. تو صاحبان جی وقار، وہ کامل صراط مستقیم ہے کون؟ کیا بات ہے. وہ روح حق ہے کون کہ جس کی بشارت عیسیٰ بھی دیتا رہا، موسیٰ بھی دیتا رہا، ادریس بھی دیتا رہا، یعقوب بھی دیتا رہا، یونس بھی دیتا رہا، ابراہیم بھی دیتا رہا، اسماعیل بھی دیتا رہا. تو جاؤ جا کے دیکھو قرآن میں جہاں پر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا، کہ اے نبی تمہارے رب کا کلمہ صدق اور عدل کے ساتھ تمہاری صورت میں مکمل ہو گیا. یعنی دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا. کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا. امام الانبیاء ہیں، نور ہے، انسان کامل ہیں، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ خطابت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ علی المحال شریف. دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا. کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا. امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے. تو صاحبانی جی وقار، اسی مقام تک لانا تھا، جذبات کا سہارا لے کر، منطق کا سہارا لے کر، کچھ فلسفے کا سہارا لے کر، کچھ آپ کی دعاؤں کا اثر لے کر دل کیا کہ عقائد کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں اور ان کی دعاؤں کا مستحق بنوں. میں بس یہی چاہوں گا کہ میرا پروردگار میری گفتگو کی بے ادبی کو معاف فرماتے ہوئے اس رحمت للعالمین کی رحمت و برکتوں سے مجھے بھی مستفیض فرمائے اور آپ کو بھی مستفیض رکھے. اور خدائے پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی حاجت روائی فرمائے، غریب نوازی فرمائے، دستگیری فرمائے، اور رہتی کہ دنیا تک اللہ تعالیٰ اس صوفی باصفا کی فیض و برکات جاری و ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک رب العالمین یا ارحم الراحمین. آمین.